شاہراہ بلتستان ترقی کا نیا سنگ میل۔ یہ پڑھی لکھی بات ہے کہ شاہراہوں کی تعمیر سے زندگی کی سانسیں رواں ہوتی ہیں، ترقی کا پہیہ چلتا ہے اور معاشی اشاریے بہتر ہوتے ہیں، جبکہ انسانی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں کہ جب کراکرم ہائی وے کا وجود نہیں تھا تو گلگت بلتستان کے باسیوں کے لیے زندگی مشکل تھی، اور جب چھارائے ریشم، جسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہتے ہیں، تعمیر ہوئی تو گلگت بلتستان کے مکینوں کی طرز زندگی بدل گئی۔ یہاں کے رہائشی ملک کے دوسرے صوبوں سمیت دنیا سے منسلک ہو گئے، اور سیاحت سمیت علمی و سماجی ترقی کا نیا دور شروع ہوا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی شاہراہ ریشم سے ہماری معیشت کا بہت بڑا حصہ جڑا ہوا ہے۔ شاہراہ بلتستان کی تاریخ بھی پرانی ہے، البتہ اس کی مرمت بھی جو شیر لانے کا مترادف تھا، کیونکہ یہ شاہراہ بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ بلتستان کے رہنے والوں کے لیے یہ سڑک عذاب سے کم نہ تھی۔ 150 کلومیٹر کا سفر یہاں کئی گھنٹوں پر محیط تھا۔ سڑک کی بدترین ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے آئے روز حادثات کا سامنا ہونا معمولی بات تھی۔ بلتستان کے مکینوں کی زندگی اس سڑک کی وجہ سے اجیرن تھی۔ ایسے میں سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے دور میں سکردو روڈ کا اعلان ہوا، اور بعد ازاں ٹینڈر پروسیس کے بعد ملک کے ماہر ناز تعمیراتی کمپنی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے یہ کام حاصل کیا اور بڑی مستعدی سے شاہراہ بلتستان پر کام شروع کیا۔ مشکل ترین پہاڑیوں اور بدترین نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے سڑک کی تعمیر ایک خواب تھا، مگر FW نے اس خواب کو بہت جلد تعبیر میں بدل دیا۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے شیر دل جوانوں نے دن رات ایک کر کے اس سڑک کی تعمیر کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ اس سڑک کا 80% تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جبکہ کچھ مشکل پہاڑیوں کو کاٹتے ہوئے سڑک کی کشیدگی کا عمل باقی ہے، جہاں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے مربوط کوششوں سے سکردو روڈ کی تعمیر آخری مراحل میں ہے۔ اس روڈ کی مکمل کشیدگی کے بعد گلگت سے سکردو جانے والے مسافروں کے لیے 3 گھنٹے سے زائد کا سفر گھٹ جائے گا۔ سیاحت کے شعبے کو وسعت ملے گا اور عوام کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ FWO کے جانب سے دشوار گزار پہاڑیوں کو کاٹتے وقت سفر کے دوران کا اوقات کار بھی طے ہوا ہے، جسے عوامی تعاون درکار ہے۔ ٹرانسپورٹر کو بھی چاہیے کہ جس وقت روڈ پر کام ہو اس وقت عوام تعمیراتی کمپنی کے ساتھ تعاون کرے، تاکہ عوام اور کمپنی کے اشتراک سے سکردو روڈ کی تعمیر کا خواب مکمل ہو سکے۔ باشعور قوموں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اسے منظم بناتے ہیں اور استحکام فراہم کرتے ہیں، کیونکہ سرکاری تعمیراتی اداروں کا کام عوام کا بہبود ہوتا ہے۔ یہ ادارے عوام کی خوشحالی کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ سکردو روڈ کی ادائیگی کا کام نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہے، اور FWO محض کنٹریکٹر کے طور پر جان فشانی سے کام کر رہا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق FWO کی جانب سے 20 ارب کا ورک ڈن ہے، جبکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی طرف سے اب تک صرف 10 ارب کی ادائیگی ممکن ہوئی۔ ایسے میں NHA پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قومی نوعیت کے شاہراہ پر ادائیگیوں کے معاملے میں سرد مہری کا مظاہرہ نہ کریں، تاکہ بروقت روڈ کی تعمیر مکمل ہوں۔ FWO میں 25% مقامی لیبر کام کر رہے ہیں، جس سے مقامی آبادی کو روزگار کا وسیلہ بھی ملا ہے۔ FWO کی کاوشیں خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور شاہراہ بلتستان پر جس برق رفتاری سے کام کے معیار کو سامنے رکھا گیا ہے قابل قدر ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عوامی سطح پر سکردو روڈ کے حوالے سے پھیلائی جانے والی منفی اپروچ کا راستہ روکا جائے، کیونکہ یہ منفیت عوامی مفاد میں نہیں۔